لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیماری کی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر آپ نیکوکار ہیں تو زندہ رہنا اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر گناہ گار ہیں تو جینا اور نیکیوں کی طرف رجوع کر لینا بہتر ہے، الغرض موت کی تمنا ہرگز مت کریں۔ اس روایت کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر ہے 26938۔ اسی طرح اس کو معجم الکبیر میں بھی روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 44۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت آنے سے پہلے اس کی تمنا نہ کرے اور نہ ہی اس کی دعا کرے۔ اس روایت کو بھی مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 8196 اور 8615۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو لمبی عمر پائے اور اچھے عمل کرتا رہے۔ اس نے پھر عرض کی کہ بدترین شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو لمبی عمر پائے اور گناہوں میں مشغول رہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 2337۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لمبی عمر پائیں اور اچھے اعمال کریں۔ اس روایت کو امام حاکم نے مستدرک الحاکم میں روایت کیا ہے، کتاب الجنائز میں، اور حدیث کا نمبر ہے 1295۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو لمبی عمر پائیں اور اچھے اعمال کریں۔ تو یہ دو حدیثیں آتی ہیں، پہلی حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ ہے اور دوسری حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلی حدیث تو میں نے آپ کے بتایا کہ مستدرک امام حاکم میں آتی ہے، اور دوسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ والی ہے وہ مسند امام احمد میں آتی ہے، حدیث نمبر 7216۔ اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین شخص کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، جو اسلام میں لمبی عمر پائے اور راہ راست پر رہے۔ اس روایت کو مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے، کتاب التوبہ میں، اور حدیث کا نمبر ہے 17550 17550۔ اسی طرح حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی عمر لمبی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اس روایت کو معجم الکبیر میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 104۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کے دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان لائے۔ ان میں ایک تو راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا سال بھر زندہ رہ کر فوت ہو گیا۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے فرمایا، میں نے بعد میں مرنے والے کو شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت تعجب ہوا، چنانچہ میں نے صبح ہوتے ہی یہ ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ شخص جو سال بھر زندہ رہا، اس نے شہید کے بعد ایک رمضان کے روزے نہ رکھے اور 6000 رکعت نماز نہ پڑھی اور اتنی سنتیں زائد نہ پڑھی؟ تو اسی لیے جو ہے اس نے چونکہ اعمال زیادہ کیے
چونکہ وہ 1 سال زیادہ زندہ رہا اس لیے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا۔ تو اس روایت کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 8307 اور 8308، 8307 اور 8308۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اسلام میں زیادہ عمر دی جائے اس کی تسبیح، تکبیر اور کلمے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں۔ اس روایت کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1401، 1401۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر فرماتے ہیں، فرائض اور نمازوں کی ادائیگی اور حسب توفیق ذکر اللہ کرنے کی بدولت مومن کی ہر دن کی زندگی غنیمت ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس قول کو حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 310 پر، اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 310 پر، اور اس کا جو رقم ہے وہ ہے 5665۔ اچھا، حضرت سیدنا ابراہیم بن ابو عبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب مومن مرتا ہے تو دنیا میں لوٹنے کی خواہش کرتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک مرتبہ تکبیر یا تسبیح یا کلمہ کہہ سکے۔ اس کو تاریخ ابن عساکر میں قول کو نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 324، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 931 ہے، اور جس طریق سے یہ روایت آئی ہے وہ ہے ابن برید بن مسلم۔ تو بہرحال اس ضمن میں ان تمام باتوں کو ہم نے یہاں جمع کیا کہ یہ ایک معاشرے میں ایک بات پھیل گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ لمبی عمر سے، بڑی عمر سے پناہ مانگتے ہیں۔ دراصل جس پناہ مانگنے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ارذل العمر سے ہے، وہ ناکارہ عمر سے ہے، لمبی اور بڑی عمر سے نہیں ہے۔ تو ناکارہ عمر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اس وقت جس وقت آدمی کسی کام کا نہ ہو، بستر پر پڑا ہو، ایک ویجیٹیبل کی طرح پڑا ہو اور اس پر سالوں گزر جائیں، تو ایسی زندگی سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ پر لمبی عمر سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر لمبی عمر عطا کریں تو پھر زیادہ اعمال کی توفیق بھی دیں۔ تو لمبی عمر اگر اللہ تعالیٰ عطا کریں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھیں اور نیک اعمال کی زیادتی عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔